ہم ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں، اور آپ نے اگر یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بٹن دبا دیجئے۔ اب فتوحات کا ختم ہو گیا اکبر کا جو تھا قصہ، اس کے بعد ہم نے بغاوتوں کے بارے میں بھی بات کی۔ اب ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے اس زمانے میں خارجہ امور۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں خارجہ امور کا جو حصہ تھا مملکت کا، وہ اس طرح نہیں تھا جس طرح آج کل کے زمانے میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم اکبر کی شخصیت پر بات کریں گے اور اس کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے اکبر کا جو غیر ملکیوں کے ساتھ سابقہ پڑا وہ پرتگالی تھے، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ گوا کے علاقے میں تھے، اور یہ اکبر سے بہت پہلے سے تھے گوا میں۔ ہوا یہ کہ بابر جب آیا ہندوستان میں 1526 میں، تو اس سے 25 سال پہلے یعنی 1500 کے لگ بھگ پرتگالی سمندر کے راستے ہندوستان کے ساحلی علاقوں پر قبضہ کر چکے تھے، اور یہ ہندوستان کا جو ساؤتھ ہے اس کا جو مغربی ساحل تھا اس پر انہوں نے اپنی چوکیاں بنا لی تھیں۔ اور یہاں یہ دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ 1500 سے لے کر پارٹیشن تک اور پھر پارٹیشن کے بعد بھی کچھ عرصہ پرتگالی رہے۔ اب اس میں حیرت کی بات ہے کہ پورے بر صغیر پر، نہ صرف بر صغیر پر بلکہ سری لنکا پر، برما پر انگریزوں نے قبضہ کیا اپنے عہد اقتدار میں۔ افغانستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، کامیاب نہیں ہوئے، لیکن گوا کو انہوں نے نہیں چھوا۔ پورے انگریزی عہد اقتدار میں، پورے برٹش ایرا میں پرتگالی جو تھے وہ گوا پر قابض رہے، اور بڑی آسانی سے ان کو انگریز فتح کر سکتے تھے۔ لیکن اس کا اصل سبب یہ تھا کہ یورپ میں چونکہ پرتگالیوں کے ساتھ برطانیہ کی سیاسی ہم آہنگی تھی، تو اس لیے انہوں نے یہاں انہیں نہیں چھیڑا۔ یہ پھر بعد میں پارٹیشن کے بعد بھارت نے گوا سے پرتگالیوں کو نکالا اور اسے بھارت کا حصہ بنایا۔ تو اکبر جب گجرات فتح کرنے کے لیے گیا اور پہلی دفعہ اس نے سمندر دیکھا، تو وہاں اس کا پرتگالیوں سے رابطہ ہوا۔ اچھا، اب یہاں یہ تھا کہ پرتگالی اس لیے بھی سابقہ ان سے پڑتا تھا کہ ہندوستان کے جو حاجی تھے مسلمان، رعایا اکبر کی، وہ سمندر کے راستے سے جاتے تھے مکہ۔ اس زمانے میں دو ہی طریقے تھے، یا تو خشکی کے راستے گھوڑوں پر یا پیدل، یا سمندر کے راستے۔ تو اس میں پرتگالی رخنا بھی ڈال سکتے تھے، چنانچہ اس حوالے سے اکبر چاہتا تھا کہ ان سے اچھے تعلقات ہوں۔ اس نے پرتگالیوں کے خلاف کوئی لڑائی تو نہیں کی۔ اگر وہ لڑائی کرتا بھی، پرتگالی اگر سمندر میں چلے جاتے خشکی سے پسپا ہو کر، تو اکبر کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ مغل امپائر کی زوال کی ایک وجہ ہی یہ تھی کہ انہوں نے نیوی کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ ہاں، اس نے ایک خط لکھا تھا عبداللہ ازبک کو، جو ازبکستان کا حکمران تھا، یعنی آج کے ازبکستان کا، اس وقت کے ماوراء النہر کا، اور اس میں اس نے لکھا تھا کہ یہ جو پرتگالی ہیں میں ان کا قلع کما کروں گا، اور کیونکہ یہ ہمارے حاجیوں کو پریشان کرتے ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ اس نے پرتگالیوں کے خلاف کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا۔ دوسرا، برٹش جو تھا برطانیہ اس زمانے کا، وہاں سے ایک صاحب آئے تھے، ملٹن ہال ان کا نام تھا۔ یہ آئے میڈیٹرینین پر، بحیرہ روم پر سے آئے، سمندر کے راستے سے سیریا اترے، شام سے پھر یہ ایران سے ہوتے ہوئے، قندھار سے ہوتے ہوئے آئے اکبر کے دربار میں، اور انہوں نے اپنے آپ کو اکبر کا سفیر دعویٰ کیا۔ لیکن وہ برطانوی بادشاہ کا سفیر دعویٰ کیا، لیکن وہ تھے سفیر نہیں، اپنی پرائیویٹ حیثیت میں آئے تھے۔ لیکن چونکہ وہاں پرتگالی پہلے سے موجود تھے، اس لیے اس کی دال نہیں گلی۔ یہ تھا۔ اب ایرانیوں کے ساتھ اکبر کے تعلقات یہ تھے کہ وہ ہمیشہ اچھے رہے، اگرچہ قندھار جو ہمایوں نے اس خدمت کے صلے میں ایران کو دیا تھا،
جو ایران کے بادشاہ طہماسپ نے ہمایوں کی تھی، اسے پناہ دی تھی، 1 سال وہاں رہا تھا، پھر فوج دی تھی، اور آپ پہلے سن چکے ہیں کہ مغل سلطنت ہمایوں نے جو ریسٹور کی تو وہ ایران کی مدد سے تھی۔ بعد میں جب ایران کا دفاع، قندھار کا دفاع ایرانیوں کے بس میں نہ رہا، کمزوری ہوئی وہاں، تو اکبر کے عہد میں قندھار پر قبضہ ہو گیا، لیکن ڈپلومیٹکلی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک رہے، ان کے تعلقات میں کوئی رخنا نہیں پڑا۔ واحد سیاسی بیرونی قوت جو تھی جس سے اکبر جس کو پسند نہیں کرتا تھا، وہ عثمانیہ تھی، سلطنت عثمانیہ، اٹمنز۔ اور یہ بھی تاریخ میں آیا ہے کہ ایک دفعہ اس نے ازبکوں کو اور ایران کے صفویوں کو آفر کی کہ ہم مل کر ترکوں کا استحصال کریں، لیکن یہ دال اس لیے نہیں گلی کہ ترکی کی سلطنت عثمانیہ کی کوئی حدود ہندوستان سے ملتی نہیں تھیں، وہ بہت دور تھیں۔ بہرحال اس کے ساتھ ان کے تعلقات اکبر کے کھٹے رہے، کشیدہ رہے۔ تو یہ مختصر طور پر ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اکبر کے زمانے کی خارجہ امور کی طرف کیا تھی پالیسی، اور اس زمانے میں اسی طرح بہت لمیٹڈ وہ رہتا تھا۔ چائنا کے ساتھ بھی اس نے راہ و رسم کی کوشش کی وہاں سے، لیکن اس میں بھی کوئی زیادہ ہیڈ وے نہیں ہو سکا، کیونکہ وہ فاصلے بہت زیادہ تھے اور آنا جانا بہت مشکل تھا۔ اچھا، اب ہم ذکر کریں گے اکبر کی شخصیت کا۔ شخصیت کا ذکر اس لیے کرنا ضروری ہے کہ مغل سلطنت میں یہ بہت بڑا پلر تھا، اور اس کا عہد بہت نمایاں تھا زمانے کے لحاظ سے بھی۔ دیکھیں 1556 سے لے کے 1605 تک، یعنی 49 ایئرس، اتنا لمبا پیریڈ اس کے بعد صرف اورنگزیب کو ملا۔ تو شخصیت کا محاکمہ اس لیے بھی ہم کرتے ہیں، جائزہ اس لیے بھی لیتے ہیں کہ ایسے لوگ جو اس زمانے میں بغاوتوں کے درمیان اور بہت سے دشمنوں کے درمیان، اس وقت لائف ایکسپیکٹنسی بھی نہیں تھی، 61 میں اکبر کی ڈیتھ ہوئی، اور اس سے پہلے بابر اور ہمایوں دونوں شاید لیٹ 40s میں تھے جب ان کی ڈیتھ ہوئی۔ تو ایک بہت ہی مضبوط شخصیت کے بغیر اس زمانے میں حکومت کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ تو اکبر بنیادی طور پر ایک جفا کش انسان تھا، فزیکلی فٹ۔ پڑھائی لکھائی تو اس نے کی نہیں تھی، شروع سے اس کی توجہ جسمانی حوالے سے تھی، کشتی لڑنا، شکار کرنا، اور گھوڑ سواری کرنا، تیر اندازی کرنا۔ اب اس میں 2 اور بھی عوامل ہیں، فیکٹرز ہیں جو اکبر کی شخصیت کو پراسرار کرتے ہیں۔ ایک تو متس ہیں، یعنی جو چیزیں اس کے بارے میں غلط مشہور ہو گئیں، لوگوں نے اس زمانے میں مشہور کر دی کہ وہ اس کو کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی۔ اور دوسرا ایک جو ہوتے ہیں درباری جو ہوتے ہیں اور ہواری جو ہوتے ہیں، سائیکوفینٹس جو ہوتے ہیں، وہ بھی کچھ چیزیں پھیلاتے ہیں۔ اچھا، اب کچھ شگون ایسے وہاں نظر آتے لوگوں کو آئے تھے کہ انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ یہ بہت ہی خوش بخت ہے۔ مثلاً ایک دفعہ وہ کشتی میں جا رہا تھا تو ایک مچھلی نے پانی سے چھلانگ لگائی اور اس کی گود میں سامنے آ بیٹھی۔ اس سے یہ شگون نکلا کہ وہ بہت خوش قسمت ہے۔ ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے تو اس کے خود کا اگلا حصہ گر پڑا، تو اس سے یہ شگون نکلا کہ جی ہمارا چونکہ خود کا اگلا حصہ، ہیلمٹ کا اگلا حصہ گرا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا اگلا راستہ صاف ہو گیا ہے۔ تو اس طرح شگون بھی بہت سے لیے لوگوں نے۔ اچھا، سخت جان بہت تھا، 4.5 گھنٹے سوتا تھا وہ، 4.5-5 گھنٹے، اور صبح طلوع آفتاب سے 3 گھنٹے پہلے اٹھتا تھا۔ جو بھی جس کو بھی وہ عبادت سمجھ لے، مراقبہ سمجھ لے، شروع میں تو خیر وہ نماز وغیرہ بھی پڑھتا تھا، اس میں وہ مصروف رہتا تھا۔ اس کے بعد دن کو تھوڑا سا سوتا تھا، اور پیدل چلنے میں اس کا جواب نہیں تھا۔ یعنی ایک دفعہ شکار کرتے ہوئے متھرا سے آگرہ، یہ 60 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہ شکار کرتے ہوئے چلا پیدل، اور صرف اس کے 4 ساتھی جو تھے وہ اس کا ساتھ دے سکے۔
باقی پیچھے رہ گئے۔ اسی طرح اس نے ایک دفعہ منت مانی تھی کہ میں فتح پور سیکری سے، جو آگرہ کے قریب اس نے نیا شہر بسایا تھا، اجمیر تک میں پیدل جاؤں گا۔ تو یہ 360 یا 370 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو اس نے 15 یا 16 دن میں طے کیا، اور ایک دن میں 23 کلومیٹرز چلتا تھا۔ بہت جسمانی طور پر اس کی جفاکشی جو تھی بہت زیادہ تھی۔ کھانے کے بارے میں اس کو کہتے ہیں کہ بیسیکلی وہ ون ٹائمر تھا، اور جیسا کہ ہم آگے چل کر اس کے جو مذہبی ایڈونچرز تھیں ان میں اگر اس نے گوشت بھی ترک کر دیا تھا، اس کا پھلوں پر زیادہ زور تھا۔ اور یہاں میں آپ کو یہ بھی دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ مغلوں کے پھل افغانستان سے اور سینٹرل ایشیا سے آتے تھے۔ برنر جو ہے ڈاکٹر فرانسیسی ڈاکٹر جو شاہ جہاں کے زمانے میں بھی رہا، مغل دربار میں اورنگزیب کے زمانے میں بھی رہا، تو اس کے بہت مشہور ہیں ٹریولز انٹو مغل امپائر، اس قسم کا نام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ 250 یا 300 اونٹ پھلوں سے لدے ہوئے بخارا، سمرقند اور ان علاقوں سے آتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ پھلوں کے لحاظ سے ہندوستان اس وقت بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا سینٹرل ایشیا اور افغانستان کا، اور آج بھی پاکستان اور انڈیا نہیں مقابلہ کر سکتے۔ تو ان کے مولوں کے پھل وہاں سے آتے تھے، اور اکبر پھلوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتا تھا۔